جی اس کو دیکھتے ہیں. یا بیٹا تھینک یو. عن انس بن مالک مرفوعا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنته. اچھا جی انس بن مالک سے مرفوعا روایت ہے کہ اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا. اوپر کر دیجئے نا ٹھیک ہے. حسنتہ اس کی نیکی کے معاملے میں یعطا بہا یعنی اس کو ادا کیا جاتا ہے. کہاں پہ چلی گئی؟ کیا ہو گیا؟ حدیث کہاں چلی گئی؟ بروا حدیث کہاں چلی گئی؟ میرے سامنے وہ پچھلی حدیث دوبارہ آ گئی ہے. ہاں جی یہ والی ہے حدیث. ہاں اٹ از دیئر. اچھا جی دیکھیے ذرا ان رسول اللہ نہیں نا یہ تو حدیث نمبر 82 ہے. 3682 یا 3683 کھولیے نا. میرے سامنے 3682 ہے. سامنے نہیں خالہ یہ 83 ہے. لگتا ہے آپ کے نیٹ کا شاید کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کے پاس غلط پھر اسکرین شیئر ہو رہی ہے. دس از 83. وہ کیسے ہو سکتا بیٹا؟ یہ میرے نہیں سامنے عن عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ. نہیں یہ 82 ہے. انس بن مالک والی میں نے تو شیئر کی ہوئی ہے. جی اچھا وہ میم انس ہمیں بن بھی مالک والی پھر میرے سامنے نہیں آ رہی. آپ کو بھی وہ ہاں نظر آ رہی تو میرے پاس کیوں وہ والی آ رہی ہے؟ اسکرین تو ایک ہی طرف شیئر ہو رہی ہے. پھر نیچے 83 جانا ہوگا جان. اچھا یہ پھر میں دوبارہ 383 ایک پیج بار کا جو نمبر ہے. میں ایک یہ بار پیج کا دوبارہ نمبر ہے. ہاں میرا خیال ہے ہاں آپ اس کو کر کے دوبارہ کیجیے گا ذرا. یہ اب آئیے میرے سامنے. ہاں جی ایک دو دوبارہ کیجیے گا. اب نظر آ رہی ہے سب کو اسکرین؟ حدیث نمبر 83. مجھے ویسے ابھی تک نہیں نظر آئی لیکن آ رہی ہے. شاید میرا نیٹ سلو ہے. جی میم ہمیں بھی نظر آ آ رہی ہے. مومن کی نیکی کا صلہ رہی دنیا آخرت میں ملتا ہے ہے. یہ والی نظر اسکرین. ابھی نہیں آیا بٹ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یو آر ویونگ بروا طاہر اسکرین پر حدیث نظر نہیں آ رہی. میں بھی دوبارہ فریش کروں اس کو ذرا سا. یا آپ ہاں جی اب نظر آیا. چلیے جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی اب یہ حدیث میرے سامنے آئی ہے. حدیث 3683. سبحان اللہ جب ایک چھوٹی سی کام گڑبڑ ہوتی ہے تو کیسے ہو جاتا ہے. عن انس بن مالک مرفوعا انس بن مالک سے مرفوعا روایت ہے اللہ لا یظلم مؤمنا حسنته يعطى بها وفي رواية يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. اللہ نہیں ظلم کرتا کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں. حسنتہ اس کی نیکی کے معاملے میں یعطا بہا اس کو اس کی وجہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے یا فائدے ملتے ہیں. یعطا بہا وہ نوازا جاتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ اس کو یثاب علیہ رزق اس کو. اچھا یثاب جو ورڈ ہے نا
یہ نکلا ہے ثواب سے. ثواب کا مطلب ہوتا ہے ایک کام کا نتیجہ، یعنی اس نیکی کے نتیجے میں اس کو رزق ملتا ہے دنیا میں، اور اس کو آخرت میں بھی اس کی جزا ملتی ہے. اور جو تو کافر ہے فیطعم بحسنات، اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے. ما عمل بها للہ فی الدنیا، اس نے عمل کیا اللہ کے لیے اس دنیا میں. حتی اذا افضى الى الاخرہ، حتیٰ کہ جب وہ آخرت تک پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہ جاتی کہ جس کا اس کو بدلہ ملے. تو آخرت کو اس کی نیکی تو کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ بڑی ایک تکلیف دہ بات بھی لگتی ہے. ہم کافروں کو دیکھتے ہیں، ان کو دنیا میں سرداری ملی ہوتی ہے، مال و دولت ملے ہوتے ہیں، ان کے کام چل رہے ہوتے ہیں، تو بندہ بڑا کہتا ہے کہ یار میں نیکی کے رستے پہ ہوں، اور یہ جو ہے یہ ہے بھی برا آدمی، اور اس کے باوجود اس کے کام بنے ہوئے ہیں، اس کو پوزیشنز مل رہی ہیں، اس کو جو ہے نا آفرز ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بات اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ، یعنی اگر وہ دنیا میں اچھا بیہیو کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. لیکن مومن جو ہے نا، اس کی نیکی کے بدلے کو، یہ ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اس کا بدلہ جو ہے نا آخرت میں ملتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آزمائش جو ہے نا وہ ایمان کی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جس کا ایمان ہی نہیں ہے اس کی آزمائش اس طرح کی کیا ہونی. ویسے خیر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اتنا کہ وہ پورا آزمائش فری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ معاف کرے کافروں کو بھی تھوڑی آزمائشیں تو نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیے اس وقت آج ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی. آپ یہ دیکھیے کہ فلسطینیوں کے سے زیادہ برا حال اس وقت یوکرین کا ہے، اور وہ بھی عیسائی کافر ہیں، اور عیسائیوں کے ہاتھوں ان کا یہ حال ہو رہا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا تو مشکل ہی مشکل ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کے جتنے اچھے کام ہوتے ہیں نا اس کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. چلیے جی نیکسٹ حدیث پر آئیے. حدیث نمبر 3684، یہ بھی انس بن مالک سے ہے. یا پھر حدیث دہرائی تو نہیں گئی؟ ذرا اوپر کیجئے گا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ وہی حدیث ہے، غلطی سے انہوں نے اس کو ریپیٹ کر دیا ہے. چلیے جی اس سے اگلی حدیث پہ آئیے، وہی حدیث ہے. نیکسٹ حدیث پہ آئیے جی. 3685 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث ریحا من الیمن البن من الحریر فلا تدع احدا فی قلبه مثقال حبۃ من ایمان الا قبضته. ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم کی طرح سے نرم ہوگی، اور وہ اور وہ کسی تدعو حدن کسی بندے کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا مگر اس کی موت واقع ہو جائے گی. چلیے جی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سے نظر یہ آ رہا ہے، یہ بالکل ہی لگ رہا ہے کہ قیامت کے قریب ہے. ٹھیک ہے، یہ بلکہ یہ تو اپنی حدیث یہ جو ہے نا کہ ہر مومن کے دل سے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کی موت ہو جائے گی. یہ معاملہ تو ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد کا بعد معاملہ ہے. بہرحال یہ ہوا آنی ہے یمن سے، اور یہ جو ریشم سے نرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ مومن کے ساتھ بڑا اچھا سلوک اس کا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس ہوا کی وجہ سے ہر مومن آدمی جس کے دل میں دانے برابر بھی ایمان ہوگا نا وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت جو ہے نا یہ کافروں پہ قائم ہوگی. قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مومن کو دنیا سے ختم کر دے گا، اور قیامت جو ہے نا کافروں پر آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا زمین پر اللہ کا نام بھی لوگ بھول جائیں گے، اور کعبہ ختم ہو چکا ہوگا، قرآن مجید ختم ہو چکا ہو گیا، بھول بھلایا جا چکا ہوگا. اور کیا ہوگا کہ بہرحال یہ ہے شروع جو ہے نا یمن اور شام دونوں مقامات سے آئے گی. اور کیونکہ انہوں نے بتایا کہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ ہوا شام کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تطبیق یہ دی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ ایک علاقے سے ہو اور پھر وہ دوسرے علاقے میں پہنچ کر پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد روئے زمین پر صرف شر باقی رہ جائے گا اور لوگوں میں توحید اور ایمان کی کوئی رمق باقی نہ رہے گی، جیسے کہ میں پہلے کہہ رہی تھی. چلیے جی حدیث 3686 سنتے ہیں. عن عیاشی بن ابی ربیعہ، عیاش بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، یقول تجیء ریح بین یدی الساعۃ تقبض بها ارواح کل مؤمن.
کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سنا کہ قیامت سے پہلے قیامت کے بالکل پاس ہی بین یدیہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہاتھ کے ہاتھ، قیامت کے بالکل پاس ہی ایک جو ہے نا ہوا آئے گی جس سے ہر مومن کی روح جو ہے نا وہ قبض ہو جائے گی۔ چلیے جی نیکسٹ حدیث پہ آئیے۔ نیکسٹ حدیث پہ آئیے جی 3687۔ اچھا جی ذرا سا اوپر کر لیجیے، حدیث پوری سامنے آ جائے، اور اونچی کر دیجیے ذرا۔ عن عبد الرحمن بن شماسة المہری، اچھا جی عبد الرحمن بن شماسہ المہری کہتے ہیں قال كنت عند مسلمۃ ابن مخلد، مسلمہ بن مخلد کے پاس ہم بیٹھے تھے، وعندہ عبد اللہ بن عمرو ابن العاص، اور ان کے پاس عبداللہ بن عمر بن العاص تھے۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق هم شر من اہل الجاہلیہ، ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین مخلوق پر، اور وہ اتنے بدترین ہوں گے کہ اہل جاہلیہ، وہ یعنی اس زمانے کے جو مکہ کے کافر ہیں نا ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ لا يدعون اللہ بشیء الا ردهم الیہم، اللہ تعالیٰ نہیں وہ پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو مگر اللہ ان کی دعا ان کے منہ میں مار دے گا، یعنی اللہ ان کی دعا سننا گوارا نہیں کرے گا۔ فبینما ہم علی ذالک اقبل عقبۃ بن عامر، اچھا اس وقت کیا ہوا پھر جو ہے نا اسی اسنا میں فبینما ہم، ابھی اسی طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا کہ عقبہ بن عامر آ گئے، فقال له مسلمہ، تو ان کو مسلمہ کہنے لگے یا عقبہ اسمع ما یقول عبداللہ، ذرا سنو کہ عبداللہ بن عمر کیا بات کہہ رہے ہیں۔ فقال عقبہ، تو عقبہ نے کہا ہوا اعلم، ٹھیک ہے انہیں میرے سے زیادہ علم ہے، یعنی عبداللہ بن عمر صحیح کہہ رہے ہوں گے، یہ عبداللہ بن عمر وہ ہیں نا جن سے دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، ہوا اعلم ان کے زیادہ پتہ ہے۔ واما انا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے تو سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول جو کہہ رہے تھے لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی امر اللہ قاہرین لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتی تأتیہم الساعۃ وهم علی ذلک۔ اچھا جی عقبہ کہنے لگے انہیں زیادہ پتہ ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے نا میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا تزال عصابۃ من امتی، کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ہمیشہ، لا تزال کا مطلب ہے always، میری امت کا ایک گروہ وہ جہاد کرتا رہے گا اللہ کے حکم کے ساتھ، قاہرین علی عدوہم، اور اللہ ان کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے گا، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، حتی تأتیہم الساعۃ، حتی کہ قیامت قائم ہو جائے، وهم علی ذلک، اور وہ گروہ اس حال میں ہوگا یعنی جہاد کر رہا ہوگا۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن عمر نے کہا نا جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ بدترین جاہلیت سے بھی بدترین لوگ ہوں گے، اجل بالکل۔ ثم یبعث اللہ ریحا کریح المسک، پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا جیسے کہ خوشبو کی کوئی ہوا ہوتی ہے، مسھا مس الحریر، اس کا جو ہے نا ٹچ ایسا ریشم جیسا ہوگا، حریر کہتے ہیں ریشم کو، فلا تترک نفسا فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان الا قبضتہ، اور نہ وہ چھوڑے گی کسی انسان کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان مگر اس کو فوت کر دے گی، یعنی اس کو وہ بندہ دنیا سے چلا جائے گا۔ ثم یبقى شرار الناس علیہم تقوم الساعہ، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا بدترین باقی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ امید ہے کہ بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاد ہوتا رہے گا، اور وہ جو مجاہدوں کا گروہ ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ اور فتح بھی عطا فرماتے رہیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور پھر جو اللہ کا نام لینے والے یا اللہ کی کلمہ کا جو علم بلند رکھنے والے جو مجاہدین ہیں جب وہ ختم ہو جائیں گے نا تو بس پھر اور وہ ختم کیسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا یمن کی طرف سے جو کہ ان کو جو کہ ان کو فوت کر دے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ بدترین لوگ رہ جائیں گے اور پھر ان کے پر قیامت قائم ہوگی۔
چلے جی آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث پہ آئیے 3688۔ ہاں ٹھیک ہے، انس کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں کہ اللہ کے کہاں پہ چلی گئی 3688، ہاں 3688 نا، اوپر والی حدیث ہے نا، جی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله في طريق لا إله إلا الله۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی کسی ایسے بندے پر جو کہ اللہ کا نام لیتا ہو، جو اللہ اللہ کہتا ہو، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو۔ وہی جو بات میں نے بھی آپ کو اس سے پہلے کہی تھی نا کہ اللہ کا نام لوگ بھول جائیں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا لوگ بند کر دیں گے۔ استغفر اللہ۔ چلیے جی نیکسٹ پہ چلے، قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ اوپر کیجئے، عن عبد الرحمن ابن شماسہ المہری، عبد الرحمن بن شماسہ المہری کہتے ہیں قال کنت عند مسلمہ بن مخلد، میں تھا مسلمہ بن مخلد کے پاس، وعندہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص، ان کے پاس عبداللہ بن عمر بن العاص تھے، فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق هم شر من اہل الجاہلیہ، قیامت نہ قائم ہوگی مگر مخلوق کے بدترین لوگوں پہ، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اہل الجاہلیہ سے بھی بدتر ہوں گے، یعنی وہ ابو جہل اور ابو لہب ان لوگوں سے بھی برے ہوں گے۔ لا يدعون اللہ بشیء الا ردهم الیہم، وہ اللہ کو آوازیں دیں گے مگر اللہ ان کی بات کو مردود قرار دے گا، یعنی ان کی باتوں کو، ان کی دعا کو سننا گوارا نہیں کرے گا۔ فبینما هم علی ذلک اقبل عقبۃ بن عامر، ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ آگے آئے جو ہے نا عقبہ بن عامر، فقال له مسلمہ، تو مسلمہ نے ان سے کہا یا عقبہ اسمع، اوپر کیجئے، مجھے لگ رہا ہے وہی حدیث دوبارہ آ گئی ہے، لیکن چلیے ہو سکتا ہے اوپر کیجئے، ہاں جی ذرا حدیث پوری کر دیجئے، ہاں ما یقول عبداللہ، مسلمہ ذرا دیکھیے عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، فقال عقبہ، عقبہ نے کہا ہوا اعلم، ان کے پاس بڑا علم ہے، واما انا فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا جہاں تک تعلق ہے میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی امر اللہ قاہرین لعدوہم، ہمیشہ ہمیشہ ایک گروہ میری امت میں سے اللہ کے حکم سے لڑتا رہے گا اور غالب آئے گا اپنے عدو پر یعنی دشمن پر، اور ان کو ان کی مخالفت کو نقصان نہ پہنچا سکے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، وہم علی ذالک، وہ اسی طرح ہوں گے۔ فقال عبداللہ اجل، تو عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل۔ ثم یبعث اللہ ریحا کریح المسک، پھر اللہ بھیجے گا ایک ایسی ہوا جو کہ مشک کی ہوگی، کافور کی خوشبو ہوگی، مسھا مس الحریر، اس کا جو ٹچ ہے نا وہ حریر کا ٹچ ہوگا، فلا تترک نفسا فی قلبہ مثقال حبہ، اور نہ وہ چھوڑے گی کسی ایسی جان کو جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، الا قبضتہ، مگر وہ اس کو فوت کر دے گی، ثم یبقى شرار الناس علیہم تقوم الساعہ، اور پھر بدترین لوگ رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ چلیے جی نیکسٹ چلیے 3690، روزہ قیامت اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو سوالات کے جوابات بتا دے گا۔ دیکھتے ہیں، ان ابی سعید الخدری یقول، ابی سعید الخدری کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے یقول، وہ کہہ رہے تھے ان اللہ یسأل العبد یوم القیامت حتی لا یقول، بے شک اللہ سوال کرے گا اپنے بندے سے قیامت کے دن حتیٰ کہ یہ بھی کہے گا فما منعک اذ رأیت المنکر ان تنکرہ، تمہیں کیا تکلیف تھی جب تم نے گناہ کو دیکھا تھا تو تم نے اس کا انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ فَإِذَا لَقَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتَهُ، اور پھر اللہ جب اپنے بندے کو حجت ذہن نشین کروائے گا، قال اے رب، تو وہ کہے گا اے میرے اللہ، وثقت بک وفرقت من الناس، اور وہ کہے گا اے رب میں نے تجھ پر اعتماد کیا تھا
اور لوگوں سے میں ڈر گیا تھا. اللہ میں لوگوں سے گھبرا گیا تھا اور میرا توکل تیرے پہ تھا. اچھا پتہ نہیں پھر یہ جو ہے اس حدیث کی طرف تھوڑی سی شرح دیکھتے ہیں. اوپر چلیے ذرا دیکھتے ہیں. اچھا جی یعنی وہ آدمی اللہ کو یہ کہے گا کہ اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. اچھا جی اس حدیث کی شرح یہ دیکھیں بڑی اچھی انہوں نے بات لکھی ہے کہ کئی آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے. درج والا حدیث مذکورہ صورتحال کا تعلق ایسے مخصوص اوقات سے ہے جس میں مبلغ کسی خطرہ کی بنا پر خاموشی اختیار کر لے، جیسے کہ پرفتن دور سے متعلقہ دوسری احادیث میں مصلحت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے یعنی اس کو لگے کہ بھئی اس وقت یہ بات کر کے میں خرابی زیادہ کر دوں گا فائدہ کم کروں گا اور جو ہے نا یہ وقت نہیں ہے مناسب یا ڈر ہی جائے. اللہ تعالیٰ دیکھیے انسان جو ہے وہ ایمان کی کمزوری ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا جگرا کہ بندہ اپنی جان و مال اور اپنی اولاد سب کو جو ہے وہ اس کو داؤ پہ لگا دے کئی دفعہ بندوں سے نہیں بھی ہو پاتا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کا جو عذر ہے وہ قبول کرے گا. چلیے جی شراب کا نام تبدیل کر کے اسے حلال سمجھا جائے گا. ان عائشہ قالت عائشہ سے روایتیں کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے ان اول ما یکفأ یعنی الاسلام سب سے پہلے جس چیز کی پرواہ نہیں کی جائے گی یعنی الاسلام اسلام کے حکم کے بارے میں یعنی جس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کما یکفأ یعنی الخمر تو وہ چیز ہے شراب. یعنی سب سے پہلے جس اللہ کے حکم کو نظر انداز اگنور کر دیا جائے گا وہ حکم ہے شراب کے بارے میں. فقیلہ کیف یا رسول اللہ وہ کہا جائے گا کہ کیسے اللہ کے رسول وقد نے تو شراب کے بارے میں پوری طرح کلیئرلی ہر بات بتا دی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا وہ اس کے نام بدل بدل کے رکھ دیں گے. چلیے جی اس بات کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ انسان نہ شراب کے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھتا ہے. دیکھیں وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے نا شیطان گیا اور اس کو 3 آپشن دیے. ایک اس نے کہا کہ پتہ نہیں ماں کے ساتھ زنا کر اور دوسرا یا کسی کو قتل کر دے یا تیسرا جو تھا کہ نا شراب پی. تو ظاہر ہے اس بندے نے کہا بھی بات ہے دونوں ہی بہت برے گناہ ہے تو میں نا شراب پی لیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے شراب پی لی نا تو اس نے زنا بھی کیا اور اس کے بعد اس کو قتل بھی کیا. یعنی شراب اتنی بڑی چیز ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج آپ کو پتہ ہے بیئر جو ہے وہ ملتی ہے اور اس کا جو ہے نا اس کے اوپر علماء کے فتوے بھی ہیں کہ نہیں جی یہ شراب نہیں ہے اور جو ہے نا اس کو پیا جا سکتا ہے. بلکہ آپ کے یہ جو کئی انرجی ڈرنکس ہے نا یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ یہ ایک ان یوزول قسم کی اسٹیمولیشن دیتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ شراب کا اور اس کا کام ایک ہی ہے. بلکہ ان کی جو فارمنگ جو ہے نا جو فارمیشن ہے یعنی ان کی جو پریپریشن ہے اس کے اندر بھی شراب والا میتھڈ استعمال ہوتا ہے. باقی ایک درجے پہ آ کے ایک کو شراب کہہ دیتے ہیں کسی کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا نام تبدیل کر دیں گے. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ مسلمان جو ہے نا خنزیر نہیں کھاتے ہیں. مسلمان بہت کچھ کام نہیں کرتے لیکن یورپی ممالک میں جا کے نا شراب سے بس کوئی اللہ کے حکم کے ساتھ بچے تو بچ سکتا ہے ایسے نہیں بچتے. چلیے جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کر دی پیشین گوئی کہ جی شراب جو ہے وہ سب سے پہلے یعنی شراب کے بارے میں لوگ اللہ کے حکم کو اگنور کریں گے. ان عبادتا ابن صامت عبادہ بن صامت سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستحلنا طائفة من امتی الخمر باسم یسمونها ایاہ وفی روایت یسمونها بغیر اسمها. اچھا جی تو عبادہ بن صامت سے بھی یہی تقریباً مطلب کی حدیث روایت ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت جو ہے وہ خمر یعنی شراب کو حلال کر دے گی ایک ایسے نام کے ساتھ جو کہ اس کے علاوہ نام ہوگا یعنی اس کا وہ والا نام نہیں ہوگا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ اس کو ایسے چلے اوپر چلے نیکسٹ
वाली हदीस नेक्स्ट वाली हदीस एक हदीस और देख लेते हैं। ये आप यहीं पे हैं, हदीस नंबर 3693 एक दफा पढ़ देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। जी जी ठीक है। अन इब्न आमिर औ अबी मालिकी अल अशरीश, अबी आमिर और अबी मालिक अल अशरी से रवायत है, समिअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, उन्होंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए, ला यकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल हर्र वल हरीरा वल ख़म्रा वल मआज़िफ़ वला यंज़िलन्न अक़वामुन इला जंबी अलमिन यरूहु अलैहिम बिस्सारिहति लहुम यअतीहिम लिहाजा फयक़ूलून इरजिना गदन फयुबय्यितुहुमुल्लाहु वयदउल अलमा वयमसहु आखरीना क़िरदतम व खनाज़ीर इला यौमिल क़ियामा। अबी आमिर या अबी मालिक ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कहते हुए सुना कि ज़रूर होंगे मेरी उम्मत में से ऐसे गिरोह जो कि हलाल कर लेंगे हर्रा ज़िना को, फ्री मिक्सिंग, वल हरीरा और रेशम को, वल खमरा और शराब को, वल माजिफ और आलाते मौसीकी को। और क्या होगा कि वो ये जो गिरोह है ना ये पहाड़ के में जो लहुम, और क्या होगा कि एक चरवाहा जो है ना वो अपने मवेशी लेके अपनी जरूरत फयकूलूना, तब उसको कहेंगे कि चले जाओ कल आना, फयुबय्यितुहुमुल्लाहु, तो अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह ताला उनको हलाक कर देगा, वयदउल अलमा, और उनकी जो ना पहाड़ गिर पड़ेगा, वयमसखु आदता बंदर वल खनाजीर, और खंजीर क़यामत के दिन तक। अच्छा जी, बात असल में ये है कि उम्मत के अंदर जो है ना ऐसे लोग पैदा होंगे जो कि ज़िना, रेशम, शराब और आलाते मौसीकी को जायज़ समझेंगे। तो देख लीजिए ना आप, आज पाकिस्तानी माशरे की बात ही कर लेते हैं कि रेशम की भी कोई मसला नहीं, शराब का भी कोई मसला नहीं है, इसका भी कोई मसला नहीं है, और उनमें से एक जो है ना गिरोह जो है ना, ऐसी पार्टीज को औजी से बोला जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान में भी जो एलीट सोसाइटी है ना, अंदाज में ये होती जरूर है। अच्छा, तो होगा क्या कि ये क़यामत की हाँ जी, मैं बस खत्म करती हूँ। बस क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि होगा क्या कि कुछ इसी तरह के गिरोह जो है ना वो पार्टिंग कर रहे होंगे, इसको पार्टिंग करना कहते हैं ना, और अचानक क्या होगा कि अल्लाह ताला जो है ना उनको हिलाक कर देगा, यानी पहाड़ हिलेगा और उनके ऊपर जो है ना समझे कि पहाड़ उन पर गिर पड़ेगा, और कुछ लोगों की अल्लाह ताला शक्ल सूरत को मसख कर देगा। चलिए जी, बस करते हैं। हदीस नंबर 3693 तक हमने कर लिया है, और मुहर्रमात को हलाल करना जो है ये हमने इस पे बात की है। इंशाअल्लाह इसी टॉपिक से आगे जो है अगली दफ़ा बात शुरू करेंगे।